مکہ کی سرزمین پر ایک ایسی آواز اٹھی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک نئے دین کی پکار نہیں تھی، نہیں، یہ تو ایک انقلاب کی گونج تھی، ایک ایسی گونج جس نے طاقت، دولت اور معاشرے کے پرانے نظام کو سیدھا سیدھا چیلنج کر دیا۔ تو یہ کہانی ہے پیغمبر اسلام کی اور ان تمام آزمائشوں کی جنہوں نے مکہ میں ان کے مشن کی بنیاد رکھی۔ ذرا سوچئے کیا ہوتا ہے جب ایک سچائی پورے شہر کے مفادات سے ٹکرا جائے، جب ایک شخص کا پیغام صدیوں پرانے عقائد، معیشت اور طاقت کے توازن کو ہلانے لگے۔ یہی وہ کشمکش ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو آئیے کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ اس پیغام کے آنے سے پہلے مکہ کیسا تھا؟ وہاں کی زندگی کن اصولوں پر چل رہی تھی؟ تو دیکھیے، اس وقت مکہ کا معاشرہ قبائلی طاقت اور آباء و اجداد کی روایات پر کھڑا تھا، اور کعبہ جو کبھی ایک خدا کی عبادت کے لیے بنا تھا، وہ اب سینکڑوں بتوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ اور ایسے میں ایک بالکل نیا پیغام سامنے آتا ہے، توحید کا پیغام، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت۔ لیکن رکیے، یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی، نہیں، یہ پیغام اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ کمزوروں اور یتیموں کے حقوق کی بات کرتا تھا، سماجی انصاف کی بات کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نظریے کی بات کرتا تھا کہ چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور ہو یا غریب، سب ایک خدا کے سامنے برابر ہیں اور سب کو جواب دینا ہے۔ اور جب یہ پیغام کچھ لوگوں کے دلوں سے نکل کر مکہ کی گلیوں میں گونجنے لگا تو پھر مخالفت کی پہلی لہر بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہیں سے اصل امتحان کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے 3 سال تو یہ دعوت بہت خاموشی سے، خفیہ طور پر دی گئی۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب اس سچائی کا اعلان سب کے سامنے کھلے عام کیا جائے۔ اس حکم کے بعد پیغمبر اسلام نے مکہ کے تمام قبیلوں کو کوہ صفا کی پہاڑی پر اکٹھا کیا۔ جب انہوں نے لوگوں کو ایک آنے والے عذاب سے خبردار کیا اور ایک خدا کی طرف بلایا، تو جانتے ہیں سب سے پہلا اور سخت ترین رد عمل کہاں سے آیا؟ ان کے اپنے ہی خاندان سے۔ ان کے چچا ابو لہب نے چیخ کر یہ الفاظ کہے، اور یہ جملہ اس شدید مخالفت کا اعلان تھا جو اب ہر طرف سے آنے والی تھی۔ جب تانوں اور مذاق سے بات نہیں بنی نا، تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے سیاسی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ سیدھا پیغمبر کے واحد قبائلی محافظ، ان کے شفیق چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور صاف صاف مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو اس نئے دین کی تبلیغ سے روکو۔ ابو طالب نے جب یہ سارا دباؤ پیغمبر تک پہنچایا تو ان کا جواب تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ الفاظ صرف ایک جواب نہیں تھے، بلکہ ایک اٹل عزم کا اعلان تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی لالچ انہیں ان کے مشن سے نہیں ہٹا سکتا، چاہے اس کے لیے کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ تو جب دھمکیاں اور دباؤ پوری طرح ناکام ہو گئے تو قریش نے ظلم کا راستہ اپنایا۔ اب یہ صرف نظریات کی جنگ نہیں رہی تھی، بلکہ جسمانی اور ذہنی اذیت کا ایک ایسا دور شروع ہوا جس نے نئے مسلمانوں کے ایمان کو جیسے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا۔ قریش کا ظلم ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ مسلمانوں کو سرے عام ذلیل کیا جاتا، خاص طور پر جو غریب اور غلام تھے ان پر تو وحشیانہ تشدد کیا جاتا۔ خاندانوں پر دباؤ ڈالا جاتا کہ وہ اپنی مسلمان رشتہ داروں کا ساتھ چھوڑ دیں، اور جب ان کا کوئی بھی حربہ کام نہ آیا تو انہوں نے سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا، مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ۔ اس ظلم کی سب سے دل دہلا دینے والی مثال حضرت بلال کی ہے، جو ایک غلام تھے۔ ان کا آقا انہیں دوپہر کی تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ اپنے نئے خدا کا انکار کرو، لیکن ان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ جب مکہ میں جینا بھی مشکل ہو گیا تو زندہ رہنے کے لیے ایک راستہ نکالا گیا، ہجرت، یعنی اللہ کی خاطر اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ دینا۔ مسلمانوں کی پہلی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی، اور شکر ہے کہ انہیں وہاں پناہ مل گئی۔ ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب قریش نے پیغمبر، ان کے پورے خاندان اور تمام مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ پورے 3 سال تک ان سے ہر قسم کا لین دین، شادی بیاہ اور یہاں تک کہ بات چیت بھی بند کر دی گئی۔ انہیں مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں پناہ لینی پڑی، جہاں بھوک اور پیاس سے بچوں کے رونے کی آوازیں گونجتی تھیں، مگر کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔
بوائیکاٹ تو جیسے تیسے ختم ہوا، لیکن اس کے فوراً بعد ایک ایسا سال آیا جس نے پیغمبر اسلام سے ان کی زندگی کی 2 سب سے بڑی حمایتیں چھین لی اور انہیں ذاتی طور پر شدید غم اور تنہائی سے دوچار کر دیا۔ اسی سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف ان کی سب سے بڑی ہمدرد اور محبوب بیوی حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا، جو سب سے پہلے ان پر ایمان لائی تھیں، اور دوسری طرف ان کے قبائلی محافظ چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے، جو قریش کے سامنے ایک ڈھال کی طرح کھڑے تھے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام مکہ میں قبائلی تحفظ کے بغیر رہ گئے۔ اب قریش کے سردار پہلے سے کہیں زیادہ بے باک ہو گئے۔ اس مشکل گھڑی میں آپ نے حمایت کی تلاش میں قریب کے شہر طائف کا سفر کیا، شاید اس امید پر کہ وہاں کے لوگ سچائی کو قبول کر لیں گے۔ مگر طائف میں جو سلوک ہوا وہ شاید مکہ والوں سے بھی بدتر تھا۔ وہاں کے سرداروں نے نہ صرف ان کا مذاق اڑایا بلکہ شہر کے اوباشوں کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ ان پر پتھر برسائیں۔ وہ پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ آپ کی جوتے خون سے بھر گئے اور آپ زخمی حالت میں شہر سے باہر ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس شدید جسمانی اور ذہنی اذیت کے لمحے میں پیغمبر نے جو دعا مانگی وہ ان کے غیر متزلزل ایمان کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنی تکلیف کی شکایت نہیں کی بلکہ اپنی بے بسی اللہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ بس اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ طائف کی اس آزمائش کے بعد مکہ میں حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اب قریش نے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کا حتمی منصوبہ بنا لیا۔ یہ مکہ کے دور کا تاریک ترین اور آخری باب تھا، جس کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہونے والی تھی۔ قریش نے منصوبہ یہ بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص تلوار لے کر ایک ساتھ حملہ کرے گا تاکہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ لیکن اس سازش کی خبر وحی کے ذریعے پیغمبر کو ہو گئی۔ اس رات انہوں نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور اپنے سب سے وفادار دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں نکل گئے۔ 3 دن تک وہ غار ثور میں چھپے رہے جبکہ ان کے دشمن بالکل سر پر کھڑے تھے، لیکن ایک مکڑی کے جالے نے انہیں بچا لیا، اور پھر وہاں سے وہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے جس کا نام بعد میں مدینہ پڑا۔ یہ سفر صرف جان بچانے کے لیے نہیں تھا، یہ ہجرت تھی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہ ایک ستائی ہوئی اقلیت کے ایک منظم معاشرے اور پھر ایک ریاست کی بنیاد رکھنے کا لمحہ تھا، اور اسی عظیم دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی جماعت جو 13 سال تک مکہ میں ظلم، بائیکاٹ اور ہر طرح کی اذیت سے گزری، آخر وہ کیسے اتنی مضبوط بن گئی کہ اس نے آنے والی صدیوں میں پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا؟ اس کا جواب شاید ان کی ثابت قدمی اور اپنے پیغام پر غیر متزلزل ایمان میں ہی چھپا ہے۔